الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم. پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز میں آپ کا میزبان قاری محمد طاہر عباس حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے. یہ پروگرام آپ روزانہ 4 سے 5 بجے دن میں ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے سنا کرتے ہیں. آج بھی اسی پلیٹ فارم سے آپ سماعت فرما رہے ہیں اور ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 19 66 966. اس پہ آپ SMS کر سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو کسی قسم کا تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں، SMS کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور سامعین، اس پروگرام کو آپ یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سماعت فرما سکتے ہیں. اور ہمارا پیج ہے ویو FM 96.6 WAVE 96.6. تو سامعین محترم، قرآن سیکھنے سکھانے کے حوالے سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا. تو الحمدللہ تعالی علم تجوید کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو فرضیت علم تجوید آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اور اس میں ہم کس بات پر بحث کرتے ہیں؟ حروف کی ادائیگی اور ان کی صفات. تو شروع سے 2 چیزوں پر بات ہوئی کہ حروف کی جو مخارج ہیں اور ان کی صفات ہیں. اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول مبارک کے مطابق ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. تو سامعین محترم، مخارج حروف مکمل ہوئے اور آگے ہم بات کر رہے ہیں صفات کی. تو صفات میں جو چیزیں ہیں کہ چند حروف ایسے ہیں کہ جن کی صفات کا ملحوظ رکھنا لازم و ملزوم ہے. یہاں پر کچھ صفات لازمہ ہیں، کچھ عارضہ ہیں، یعنی کہ کچھ صفات کبھی استعمال ہوتی ہیں، شامل کی جاتی ہیں مخرج میں، ادائیگی میں، اور کچھ صفات شامل نہیں ہوتی. کہ کئی حروف ایسے ہیں کہ جن میں ہم صفت تفخیم کو ہم ملحوظ رکھتے ہیں، یعنی حرف کا پر پڑھنا، موٹا کر کے پڑھنا. تو اب یہ پر کرنے والی جو تفخیم کی صفت ہے، ان مخارج میں یہ خاص درجہ رکھتی ہے. یعنی اگر ان حروف کے مخارج میں ہم اس صفت تفخیم کو، یعنی کہ پر کرنے والی صفت کو ہم ملحوظ نہیں رکھتے، تو لہٰذا ان حروف کی ادائیگی ممکن نہیں ہوتی. مثال کے طور پر حرف ضاد ہے، تو اس میں ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اگر ہم موٹا کر کے نہیں پڑھتے، پر کر کے نہیں پڑھتے، تفخیم کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تو یقیناً اس کی ادائیگی ممکن نہیں ہوگی. اور دوسرا حرف ہے صاد. کون سا حرف ہے؟ صاد. اب اس کو بھی ہم نے تفخیم کے ساتھ یعنی پر کر کے پڑھنا ہے. اگر ہم اس کو تفخیم کے ساتھ پر کر کے نہیں پڑھتے، موٹا کر کے نہیں پڑھتے، تو اس کی بھی ادائیگی ممکن نہیں ہوگی. اسی طرح حرف قا ہے، حرف قا کو بھی ہم پر کر کے تفخیم کے ساتھ یعنی موٹا کر کے نہیں پڑھتے، تو اس کی بھی جو ہے وہ ادائیگی ممکن نہیں ہوگی. حرف قاف ہے. کون سا حرف؟ قاف. تو قاف کو بھی ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے. تو محترم سامعین، یہ چند حروف ایسے ہیں کہ جن کی تفخیم والی جو صفت ہے ان کے مخرج کا حصہ ہے. یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اگر اس صفت کو ہم ملحوظ رکھ کے ان حروف کو ادا نہیں کرتے تو ان حروف کی ادائیگی ممکن نہیں ہے. تو جیسے تمثیلاً عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے
کہ جیسے ایک سونار زیور بناتا ہے، کسی قسم کا بھی کوئی بھی زیور بناتا ہے، تو جب وہ اس زیور کو بھٹی سے نکالتا ہے تو نکال کر فوراً گاہک کو نہیں دے دیتا، بلکہ اس کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، اس کو پالش کرتا ہے، اس کی چمک دمک جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گاہک کو وہ دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ بھٹی سے نکلا ہوا جو سونا ہے، زیور ہے، وہ پہننے کے قابل نہیں ہے، پہننے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا اس کو صاف کریں گے، پالش کریں گے، اس کی نوک پلک دیکھیں گے، پھر یہ پہننے کے قابل ہوگا۔ اور پھر کچھ زیورات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پالش کے بعد پھر ان میں نگینے لگائے جاتے ہیں، تو نگینے جو ہے وہ ان کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں، ڈیزائن مختلف جو ہوتے ہیں ان کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہم صفات کے حوالے سے یعنی تحسین حروف کی بات کریں ہیں۔ ائمہ مجودین نے اور قراء کرام نے تحسین حروف پر بڑی توجہ دلائی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، زین القرآن باصواتکم، کہ اپنے آوازوں سے قرآن کو سجاؤ۔ تو اللہ کریم بھی خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اور شروع سے لے کر آج تک ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ جتنا زیادہ ہو سکے سنوار کر کریں، بہتر صورت میں کریں، احسن انداز میں کریں، اور اتنے احسن انداز میں کریں کہ آیت مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، یعنی مومنوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی صفات جو ہے وہ تعریف فرما رہا ہے کہ جب ان کے سامنے تلاوت قرآن کریم کی جاتی ہے تو ان کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں، ایمان کو ان کو تقویٰ مل جاتا ہے، ایمان کو تازگی مل جاتی ہے۔ تو یقیناً سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کلام مجید کی جو وہ تاثیر رکھی ہے، بہت بڑی تاثیر ہے۔ بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے ہیں کہ جنہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے قرآن کو سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس اور اطہر سے جو ہے وہ قرآن کو سنا، اور سن کر جو ہے اس کی تاثیر ان کے دل میں اتر گئی، اور سن کر انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہا، اور وہ یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت سن کر جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کا اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو بہت سارے جو راہگیر ہوتے تھے وہ بے ہوش ہو جاتے، آپ کے آواز میں اتنا درد اور سوز تھا، اتنی خوبصورت آواز تھی، اور اتنے حسین انداز میں آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے کہ اڑتے ہوئے پرندے جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے، کئیوں کی موت ہو جاتی۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ کلام عظیم اس زبور کا بھی سردار ہے، تورات کا بھی، انجیل کا بھی، یعنی تمام آسمانی کتب کا کیا ہے، سردار ہے۔ یہ قرآن کریم کو جتنے زیادہ ہو سکے احسن انداز میں پڑھا جائے۔ تو صفات حروف کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ خیشوم جو ہمارا 5واں باب تھا، تو خیشوم غنہ کو کہتے ہیں، اور غنہ ناک سے آواز نکالنے کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ ناک سے آواز نکالنے کو۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک سے آواز نکالنے کو۔ ناک سے آواز نکالنا یعنی غنہ کہلاتا ہے، اور پھر یہ نون پر ہوتا ہے، کسی اور حرف پر نہیں ہوتا، یعنی غنہ کی جو صفت ہے ہم کسی اور حرف پر استعمال نہیں کر سکتے، کسی اور حرف کے مخرج میں، اس کی ادائیگی میں شامل نہیں کریں گے، یہ صرف اور صرف مخصوص ہے نون کے لیے یا میم کے لیے۔ تو سامعین محترم، نون کے لیے بھی تب جو ہے وہ اس صفت کو شامل کرتے ہیں جب نون کے اوپر جزم آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ جزم آتی ہے۔ اب اس کو اچھی طرح غور سے توجہ فرمائیے گا کہ جب نون کے اوپر جزم آئے یعنی نون ساکن ہو، ساکن کون سا حرف ہوتا ہے یہ آگے انشاءاللہ میں عرض کروں گا، تو یہاں پہ صرف اتنا اشارہ ذہن میں رکھیں کہ جب حرف نون لفظ کے شروع میں آئے، لفظ کے درمیان میں آئے یا لفظ کے آخر میں آئے، کہیں بھی حرف نون آپ دیکھیں، بس ایک جو ہے وہ جیسے آپ میتھ کے فارمولے یاد رکھتے ہیں، ذہن نشین رکھتے ہیں اور پھر ان کو جگہ بجگہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ان قوانین اور ضابطوں کو بھی آپ نے ذہن نشین کر کے پھر جب آپ نے تلاوت قرآن کریم کرنی ہے تو ان قوانین اور ان ضابطوں کو ملحوظ رکھ کے کرنی، یعنی کہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، کون سی صفت کہاں پہ
شامل کرنی ہے، مخرج میں شامل کرنی ہے، ادائیگی میں جو ہے وہ شامل کرنی ہے. تو لہٰذا یہ غنہ کی جو بات میں کر رہا ہوں یہ بھی ایک صفت ہے، اور اس صفت کو خیشوم بھی کہتے ہیں. تو غنہ کی صفت نون پر آتی ہے، کسی اور حرف پر نہیں آتی. عام طور پر جو ہے وہ میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے کہ اور حروف میں بھی جو ہے وہ ناک سے آواز نکال کر جو ہے وہ اس کی ادائیگی کی جاتی ہے. لہٰذا اور کسی حرف میں غنہ نہیں ہوتا، یعنی پورے حروف تہجی میں سوائے نون اور میم کے کہیں بھی غنہ نہیں ہوتا. لہٰذا یہ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک سے آواز نکالنا. اور پھر میں عرض کر دوں کہ نون پر جب جزم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جزم ہو جب نون کے اوپر، یعنی نون ساکن ہو. جزم کو سکون کہتے ہیں، اور سکون جس حرف پر ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا، جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اب جب نون ساکن ہو تب اس پر کیا کیا جاتا ہے؟ غنہ کیا جاتا ہے. اب اس کی اگلی وضاحت یہ ہے کہ نون ساکن پر کبھی غنہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. کبھی غنہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. یہ مختلف جگہ ہیں، مختلف جو ہے وہ یعنی کہ تلاوت قرآن کریم میں جو ہے وہ مختلف جگہ موڑ آتے ہیں کہ کسی جگہ پر غنہ کر لیا جاتا ہے اور کچھ کسی پر نہیں. تو اس کا مطلب جو ہے وہ اختیار اپنا نہیں ہے، یعنی کہ اپنے اختیار کی بات نہیں کہ آپ کسی جگہ پر کر لیں یا کسی جگہ پر نہ کریں. یہ میں اپنے اختیار کی بات نہیں کر رہا. یہ مختلف تلاوت قرآن کریم میں جگہیں کچھ ایسی آتی ہیں، کچھ ایسے موڑ آتے ہیں، یعنی کہ کچھ حروف جو ہیں وہ مخصوص ہیں کہ جو نون ساکن کے بعد آتے ہیں، نون ساکن کے بعد آتے ہیں. ان حروف کے آنے پر غنہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، غنہ نہیں کیا جاتا. اب وہ حروف کون سے ہیں؟ وہ حروف ہم نے مخارج کے بیان میں دوسرے نمبر پر جو ہم نے مخرج پڑھا تھا، جو باب پڑھا تھا، کون سا پڑھا تھا؟ حلق. کون سا پڑھا؟ حلق. اب حروف حلقی جو ہیں 6، کون سے؟ 6 حروف حلقی. اب ان کو اب آپ ذہن میں رکھ لیں ہمیشہ کے لیے کہ حروف حلقی جو 6 ہم نے پڑھے تھے مخارج حروف میں، ان حروف میں سے اگر کوئی حرف کسی بھی شکل میں نون ساکن کے بعد آ جائے، نون جزم والی کے بعد آ جائے، تو وہاں آپ غنہ کے ساتھ نون کو نہیں پڑھیں گے. اب دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. اب یہ 6 حروف ایسے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی ایک حرف نون ساکن کے بعد آتا ہے تو وہاں ہم نون غنہ کر کے جو ہے وہ نون کو غنہ کے ساتھ نہیں پڑھتے. یعنی خیشوم کی صفت جو ہے، غنہ کو جو صفت ہے، ہم نون پر استعمال نہیں کرتے، بلکہ نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. تو لہٰذا تلاوت قرآن کریم جب بھی آپ کریں تو پوری الحمد سے لے کر والناس تک ہر جگہ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد ان 6 حروف حلقی میں سے تو کوئی ایک حرف نہیں آ رہا. جیسے انعمت، کیا لفظ ہے؟ انعمت میں نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ حروف حلقی میں سے عین کا ہے. کون سا ہے؟ عین کا ہے. اب یہاں پہ حرف عین کی وجہ سے ہم نے نون ساکن پر غنہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ نون کو ہم نے ناک سے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. اسی طرح لفظ ہے من اجلن، من اجلن. اب من اجلن میں آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد اجلن میں پہلا حرف حمزہ ہے. کون سا حرف ہے؟ حمزہ. تو حمزہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا جس کو ہم اقصی حلق سے ادا کرتے تھے، لہٰذا اس کے آنے کی وجہ سے ہم نے نون ساکن پر کیا ہے؟ غنہ نہیں کیا. اسی طرح ہے لفظ من حق، کیا لفظ ہے؟ من حق، حق، کیا لفظ ہے؟ من حق. اب یہاں بھی حرف ہا، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے،
تو اس حرف ہا پر جو ہے وہ ہم نے اس کے آنے کی وجہ سے ہم نے نون کو کیا کیا؟ غنہ کے ساتھ نہیں پڑھا. من حقن، من حق من. حق اب دوسری بات یہ ہے کہ غنہ کیسے ہوتا ہے. غنہ کرتے وقت نون کے مخرج میں آپ نے جب جانا ہے تو مخرج جو آپ نے پڑھا تھا، تو اب غنہ کرتے وقت جب آپ نے غنہ کے ساتھ نون کو پڑھنا ہے، نون ساکن کو پڑھنا ہے، تو آپ کی زبان جو ہے وہ مخرج کی طرف جائے گی. یعنی زبان کا طرفی کنارہ جو ہے وہ اپنے مخرج کی طرف جو ہے وہ جائے گا، لیکن ہم زبان کو ساتھ ٹکرائیں گے نہیں بلکہ مخرج کے قریب کریں گے. مخرج کے قریب کریں گے، یعنی کہ زبان کو ہم ٹکرائیں گے نہیں، ملا کر نہیں پڑھیں گے. جیسے عام صورت میں ہم نون کو اپنے اس مخرج سے ادا کرتے ہیں، تو غنہ کرتے وقت ہم نے اس اپنے مخرج میں جو اس کو ملانا نہیں ہے بلکہ قریب کرنا ہے، زبان کو قریب کرنا ہے، تب جو ہے وہ اس غنہ کو ہم نے پڑھنا ہے. یعنی کہ منکم 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 کنتم کنتم انفقوا 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 ينفقون. ينفقون. سمجھ لی بات؟ جی. کیا بھلا پھر سے دہرائیں کہ جب نون ساکن پر آپ غنہ کریں گے، غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، تو تب آپ نے جو ہے وہ زبان کو اپنے مخرج کے قریب کرنا ہے، ساتھ ملانا نہیں ہے. لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ آواز مکمل جو ہے وہ ہم ناک سے نکالیں گے. تو بقیہ تمام حروف کو میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہ بقیہ تمام حروف میں ہم غنہ ہرگز نہیں کریں گے. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ تعوذ اور تسمیہ میں جو ہے وہ غنہ کے ساتھ لوگ پڑھ دیتے ہیں. بقیہ تمام جگہ جگہ کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جس میں غنہ کے ساتھ پڑھ لیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب میں نے تعوذ پڑھا ہے تو اس میں یعنی کہ اعوذ یہ عام طور پر دیکھا گیا، میرے اپنے مشاہدے کی میں بات کر رہا ہوں، کسی کی نہیں، کہ میں نے خود ایسے کئی لوگوں کو پڑھتے دیکھا ہے ناک سے. اعوذ باللہ یہ غلط ہے. لہٰذا عین کا جو حرف ہے اس کو ہم نے غنہ کے ساتھ ہرگز نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے؟ اعوذ کیا پڑھنا؟ اعوذ 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 نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ من الشیطان الرجیم. یہاں پہ حرف قا پر بھی اکثر میں نے دیکھا ہے کہ حرف قا پر بھی غنہ کر دیا جاتا ہے. ہرگز ایسا نہیں کرنا، اس چیز سے بچنا ہے. یعنی صفت غنہ جو ہے، صفت خیشوم جو ہے، یہ ہر جگہ پر استعمال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا، جو میں نے مثال کے طور پر وہ زیور کی بات کی کہ نگینہ بھی جو ہے وہ سنار جو مخصوص جگہ ہوتی ہے وہاں لگاتا ہے، ایسے عام کسی جگہ پر نہیں لگاتا. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم نے اسی طرح یہاں بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ جو صفت جس حرف کی ہے، جس مخرج کی ہے، وہیں استعمال کریں، نہ کہ کسی اور جگہ استعمال کریں. ٹھیک ہے؟ جس حرف کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے وہ پر کرنے کی اس کی صفت ہے، لہٰذا نہ کہ ہم کسی اور حرف کو جو پر کر کے نہیں پڑھا جاتا، پر کر کے نہیں پڑھا جاتا، ہم اس کو پر کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کا بس خیال رکھنا ہے. صفات حروف میں ہمیشہ اسی چیز کو ملحوظ رکھنا ہے، اسی چیز کو دیکھنا ہے کہ کون سی صفت ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں. اس چیز کو ہم نے غور سے دیکھنا ہے، اس چیز کا خیال رکھ جب وہ پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے کہ ہر صفت کو ہم ہر جگہ استعمال نہیں کر سکتے. جیسے میں غنہ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر غنہ بھی جو ہے وہ ہر جگہ نہیں ہوتا، اور دوسرے حروف میں تو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن نون ساکن پر بھی کہیں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ اور کہاں نہیں ہوتا، یعنی نون ساکن پر یہ مخصوص غنہ کا تعلق نون ساکن کے ساتھ ہے، مگر یہاں بھی یہ نون ساکن بھی جو ہے وہ کبھی کبھی نون غنہ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا. کب نہیں پڑھا جاتا؟ ابھی میں نے بتایا ہے، جب ان کے سامنے ان کے اگلا جو حرف ہے وہ حروف حلقی میں سے ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو حروف حلقی میں سے یعنی کہ اب یہ
اب زبان تجوید کو بھی میں ملحوظ رکھوں گا، اور آسان بات یہ ہے کہ ان 6 حروف کو آپ نے بس ذہن میں رکھ لینا ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان 6 میں سے کوئی ایک حرف، بس آسان سی بات ہے، ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف نون جزم والی کے آگے آئے، اسی لفظ میں آئے یا اگلے لفظ میں آئے، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ نے غنہ کے ساتھ نون کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ان 6 علاوہ، جو ان 6 حروف کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو پھر آپ وہاں پہ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان تقبل، ان تقبل، ان تقبل، ان تقبل۔ اب یہاں پہ نون ساکن تو آیا ہے مگر اس کے بعد والا حرف حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا حروف حلقی میں سے یعنی حرف تا آ رہا ہے، تقبل میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ان تقبل، تو نون ساکن کے بعد کون سا حرف آیا؟ تا، تو تا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ينفقون، ينفقون۔ اب یہاں پہ ينفقون لفظ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد حرف فا ہے، اور حرف فا حروف حلقی میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ لی بات۔ جی۔ اسی طرح اذنت، اذنت، یہاں بھی حرف تا ہے تو لہٰذا نون ساکن پر ہم نے غنہ کیا ہے۔ تو آج ہم غنہ کی بات کر رہے ہیں، یعنی صفت غنہ کہاں پہ ہوتا ہے اور کہاں پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فَمَن يَنصُرُنِي، فَمَن يَنصُرُنِي۔ اب حرف صاد جو ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں بھی ہم غنہ کے ساتھ نون ساکن کو پڑھیں گے، غنہ کے ساتھ نون ساکن کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جی۔ کیا لفظ پڑھا تھا؟ فَمَن يَنصُرُنِي، فَمَن يَنصُرُنِي۔ ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے اس کے اپوزٹ، من الہن، من الہن، من الہن۔ من الہن۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ جب حروف حلقی میں سے کوئی آگے حرف آتا ہے تو وہاں پہ نون بالکل ظاہر اپنے مخرج سے ہوتا ہے، اپنے مخرج سے ظاہر ہوتا ہے، اور جب غنہ کے ساتھ نون ساکن کو پڑھا جاتا ہے تو ادا تو اپنے مخرج سے ہی ہوتا ہے مگر ظاہر نہیں ہوتا، یعنی مخرج جو ہے وہ اس کا چھپ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ چھپ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس چھپنے کو زبان تجوید میں اخفا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اخفا۔ اور جب ہم نون ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی مخرج سے پڑھتے ہیں ظاہر کر کے، جب حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آگے آتا ہے تو اس ظاہر کر کے نون کے ظاہر کر کے پڑھنے کو ہم اظہار کہتے ہیں۔ تجوید کی زبان میں ہم کیا کہیں گے؟ اظہار، یعنی نون کو جب ظاہر کر کے مخرج کے ساتھ صحیح پورے مخرج کے ساتھ ہم ادا کریں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار، یعنی اس طریقے سے پڑھنے کو کیا کہیں گے؟ اظہار۔ اور جب ہم غنہ کے ساتھ نون ساکن کو پڑھیں گے اور مخرج سے جو ہے وہ ہم پورے طور پر وہاں سے ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مخرج ظاہر نہیں ہوتا تو آواز ظاہر ہوتی ہے، یعنی نون ساکن کی جو ہے وہ آواز ظاہر ہو رہی ہے مگر مخرج ظاہر نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ اس طرح پڑھنے کو کیا ہم کہتے ہیں؟ اخفا۔ زبان تجوید میں کیا کہیں گے؟ اخفا۔ تو میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ان تمام اسما کو، یعنی ناموں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں گے تب ہم تمام باتیں جو ہے وہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ تب جو ہے وہ علم تجوید مکمل ہوگا جب ان تمام چیزوں کے، تمام باتوں کے نام جو ہے وہ آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی کوئی مشکل نہیں ہے، نہ کوئی مشکل الفاظ ہیں اور نہ کوئی ان کا یاد رکھنا کوئی مشکل ہے، صرف تھوڑی سی توجہ دینے کی بات ہے، اور آپ کی آسانی کے لیے یہ ہے، اگر آپ ان ناموں کو یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ آسان ہوگا کہ کہاں میں نے یہ صفت غنہ جو ہے وہ استعمال کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اب کہاں نہیں کرنی وہ بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہاں اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں آپ کے ذہن میں یہ بات کیا ہوگی کہ یہاں
یعنی جہاں پہ غنہ نہیں کریں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار اظہار. اور جہاں پہ غنہ کریں گے اور وہاں وہ اس کیفیت کو ہم کیا کہیں گے؟ اخفا کیونکہ صفت جو ہے یہ کیفیت کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ذات ہے یعنی وجود اور ایک ہے صفت. ایک کیا ہے؟ صفت. ٹھیک ہے، تو کچھ صفات ذات کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک اللہ یہ ذاتی نام ہے، اور رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام تو ہے مگر ذات کے ساتھ خاص ہے. ذات کے ساتھ خاص ہے رحمان. ٹھیک ہے، حی القیوم، حنان و منان، ستار و جبار، یہ تمام صفاتی اسماء مبارک اللہ تعالیٰ کے تو ہیں، مگر رحمان جو ہے یہ ذات کے ساتھ خاص ہے. نام یہ بھی صفت ہی ہے. رحمان جو ہے یہ صفتی نام ہے، صفاتی نام ہے، لیکن ذات کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے. تو میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ کچھ صفات مخرج کا حصہ ہوتی ہیں. مخرج میں وہ یعنی کہ اس کا تقاضے کے مطابق وہ یعنی کہ ان کے ساتھ شامل کر کے پھر مکمل مخرج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تفخیم، حرفوں کا پر پڑھنا. تو سامعین محترم، یہ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے. تو سامعین محترم، نون ساکن جس یعنی بطور حرف جس کو ہم لیتے ہیں، جس طرح بقیہ تمام حروف تہجی کے تمام حروف ہیں، اسی طرح ایک نون کا بھی حرف ہے. تو اسی طرح ایک نون اور ہے جس کو ہم نون تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نون تنوین. ٹھیک ہے، اب وہ جو نون تنوین ہے وہ بظاہر جو ہے وہ نون محسوس ہوتا ہے، مگر وہ بطور حرف نہیں ہے. بطور حرف نہیں ہے. آواز جو ہے وہ نون کی ہے. آواز کیا ہے؟ نون کی ہے، اس لیے ہم اس کو نون کہتے ہیں، اور وہ نون تنوین کا ہوتا ہے. اور تنوین ہم کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش. تو دو زبر دو زیر اور دو پیش، ان کا یہ انشاءاللہ حرکات میں یہ بات مزید تفصیل سے کریں گے کہ جب ہم زبر زیر اور پیش کی بات کریں گے. تو یہاں پہ صرف اتنی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک نون اصلی جس کو کہتے ہیں یعنی کہ بطور حرف، ٹھیک ہے، جو حروف تہجی میں ایک بطور حرف شامل ہے وہ نون ہے. اور ایک نون یہ کہ جو ہم پڑھتے ہوئے ہمارے منہ سے پیدا ہوتا ہے، یعنی نون کی آواز پیدا ہوتی ہے. نون کی آواز پیدا یعنی ہوتی ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ آواز نون کی آواز پیدا ہوتی ہے. نون کی آواز پیدا ہوتی ہے. پیدا ہوتی ہے. لہٰذا جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، جیم دو زبر جن، بولیے، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن. جیم دو پیش جن. اب آپ غور فرمائیے کہ یہاں پہ آخر میں جو نون پیدا ہو رہا ہے، بن بن بن، جن جن جن. ٹھیک ہے، اسی طرح حن حن حن. سمجھ آ رہی بات کی؟ جی. اسی طرح حرف کاف کے ساتھ کاف زبر نون، کن کن کن. تو یہ جو آخر میں نون پیدا ہو رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نون تنوین. نون تنوین. جن جن جن، حن حن حن، غن غن غن، دن دن دن، بن بن بن، تن تن تن. اب تمام حروف میں آپ نے آگے دیکھا کہ نون کی آواز پیدا ہو رہی. کیا ہو رہی ہے؟ نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے. یعنی ہم پورے حروف تہجی کو جب ہم تنوین کے ساتھ یعنی دو زبر کے ساتھ، دو زیر کے ساتھ، دو پیش کے ساتھ، تینوں حالتوں میں ہم جو پوری حروف تہجی کے تمام حروف کو جب ہم پڑھیں گے تو اسی طرح آخر میں کیا پیدا ہوگا؟ نون. نون. اس نون کے پیدا ہونے پر اس کا نام دو زبر دو زیر اور دو پیش کا نام تنوین رکھا گیا. ٹھیک ہے، یعنی نون. دو زبر دو زیر اور دو پیش کہ جب پڑھنے پر آخر میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اس نسبت سے ہم نے دو زبر دو زیر اور دو پیش کا نام ائمہ مجودین نے، قراء کرام نے تنوین رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو
ایک نون اصلی جو بطور حرف ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک اپنی ذاتی شکل ہے، اس کا ایک اپنا مخرج ہے، اس کی اپنی ایک صفات ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک نون تنوین، نون تنوین جو دو زبر، دو زیر، دو پیش پڑھنے پر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آواز پیدا ہوتی ہے کسی بھی حرف پر، کسی بھی حرف پر، 29 حروف میں سے کسی بھی حرف پر یہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہم پڑھتے ہیں تو تب جو ہے وہ کون سی آواز پیدا ہوتی ہے؟ نون کی۔ کون سی پیدا ہوتی ہے؟ نون کی۔ اس آواز کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہم دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ نون تنوین۔ تنوین۔ تو جس طرح جنات تجری، جنات تجری، جنات تجری، جنات تجری، باسط ذراعیہ، باسط ذراعیہ، قولا ثقیلا، قولا ثقیلا، غلاما زکیا، غلاما زکیا، عین جاریہ، عین جاریہ، کأسا دہاقا، کأسا دہاقا، 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 صبار شکور۔ صبار شکور۔ تو سامعین محترم، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جہاں بھی تنوین پڑھی گئی ہے آخر میں کیا پیدا ہوا؟ نون۔ کیا پیدا ہوا؟ نون۔ یعنی نون کی آواز پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، دو زبر کی بھی، دو زیر اور دو پیش کے ساتھ ہم نے تمام لفظوں کو پڑھا ہے بطور تمثیلاً، یعنی کہ مثال کے طور پر۔ تو یہاں پہ ہر جگہ پر کیا دیکھا آپ نے کہ آخر میں کیا پیدا ہو رہی ہے؟ نون۔ جس طرح انتقام، انتقام، منصورا۔ منصورا۔ اب یہاں پہ دونوں مثالوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، نون اصلی کی بھی مثال دیکھ رہے ہیں جو غنہ کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، اور نون تنوین کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ۔ انتقام، انتقام، منصورا، منصورا، ٹھیک ہے، من طین۔ من طین۔ سمجھ لی بات؟ جی۔ تو پھر میں دوبارہ عرض کر دوں کہ نون تنوین کا ہو یا نون اصلی ہو، بات جو ہے وہ ذہن میں کیا بات رکھنی ہے کہ قانون جو ہے وہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے، دونوں کے لیے ایک ہی ایک ہی ہے، نون اصلی ہو یا نون تنوین ہو، ٹھیک ہے۔ ان کے آگے حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آئے تو آپ نے اظہار کر کے پڑھنا ہے نون کو یا نون تنوین کو، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا ہے آواز کو، مخرج کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، نون تنوین ہو یا نون اصلی ہو، ٹھیک ہے۔ اور نون اصلی کسے کہیں گے؟ جو بطور حرف نون حروف تہجی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح رحمتا، رحمتا، بسوء، بسوء، صالحا، 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 سمجھ لی بات؟ جی۔ بعجل، بعجل، بعجل۔ بعجل۔ اب یہ میں مکس کر کے جو ہے وہ تمثیلاً لفظ بول رہا ہوں کہ جس میں غنہ کے ساتھ بھی اور بغیر غنہ کے ساتھ بھی، یعنی اظہار کے ساتھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور اخفا کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں۔ ان اجریہ، ان اجریہ۔ اب میں لفظ بول رہا ہوں تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہاں پہ اظہار ہوا ہے یا اخفا ہوا ہے، یعنی غنہ کے ساتھ پڑھا گیا یا بغیر غنہ کے پڑھا گیا ہے۔ اب میں لفظ بولوں گا اور آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ ان انتم، ان انتم، غور سے دیکھیں، ان انتم۔ ان انتم۔ اب دو جگہ پر یہاں پہ نون اصلی آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں بھی اور انتم میں بھی، تو دونوں جگہ پر مختلف شکل میں جو ہے وہ نون پڑھا گیا ہے۔ اب لفظ ان میں نون ساکن کو ہم نے غنہ کے بغیر پڑھا ہے، اظہار کر کے۔ ان
ان لفظ ان میں کیا پڑھا ہے؟ اظہار اظہار کر کے پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے لفظ تم جو آ رہا ہے اس کے شروع میں حمزہ ہے، اور وہ حمزہ نون ساکن کے بعد والا حرف ہے. لفظ ان کے نون ساکن کے بعد والا حرف کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے حمزہ. تو حمزہ حروف حلقی میں سے ہونے کی وجہ سے ہم نے لفظ ان کے نون پر اخفا نہیں کیا بلکہ اظہار کیا ہے، یعنی نون کے مخرج سے ہم نے نون کو ظاہر کر کے پڑھا ہے. اور انتم یہاں پہ ہم نے نون کو اخفا کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی غنہ کے ساتھ پڑھا ہے، کیونکہ اس کے آگے حروف حلقی میں سے جو ہے وہ حرف نہیں ہے بلکہ تا جو ہے وہ غیر حروف حلقی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ لی بات؟ جی. اب پھر سے غور فرمائیں. ان اجریہ، ان اجریہ ان اجریہ، ان اجریہ پھر دیکھیں من الہ غیرہ، من الہ غیرہ من الہ غیرہ. من الہ غیرہ. اب لفظ من میں نون اصلی ہے، اور الہن کی جو آخر میں ہا آ رہی ہے، ہا کا جو حرف ہے اس کے نیچے دو زیر والی تنوین ہے. الہن لفظ کے آخر میں ہا کے نیچے کون سی تنوین ہے؟ نون تنوین. دو زیر والی. تو اب ہم نے کیا کیا ہے کہ دونوں جگہ پر اظہار کے ساتھ پڑھا ہے. کیسے پڑھا ہے؟ اظہار کے تو جیسے میں نے بتایا کہ قانون دونوں کا ایک ہی ہے، نون تنوین کا ہو یا نون اصلی ہو، قانون دونوں کا ایک ہی ہوگا. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ من الہ غیرہ، کیا پڑھا؟ من الہ غیرہ. یہاں دونوں جگہ پر ہم نے اظہار کر کے پڑھا ہے نون کو، یعنی نون اصلی کو بھی اظہار کر کے ساتھ پڑھا ہے، اور تنوین کے نون کو بھی ہم نے ظاہر کر کے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. من کے آگے الہن کا لفظ جو آ رہا ہے، اور اس لفظ کا پہلا جو حرف ہے حروف حلقی میں سے حمزہ ہے. ٹھیک ہے، جو من کے نون ساکن کے بعد آ رہا ہے. سمجھ لی بات؟ اور الہن کا آخر جو ہے وہ حرف ہا ہے، اور اس ہا کے نیچے تنوین ہے، اور تنوین کے نون کو ہم نے ظاہر کر کے کیوں پڑھا ہے کہ آگے لفظ غیرہ ہم نے پڑھا ہے. تو غیرہ کا لفظ اس کا جو پہلا حرف ہے وہ غین ہے، اور غین حروف حلقی میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ حلقی میں سے. حروف حلقی میں سے ہے. لہٰذا دونوں جگہ پر حروف حلقی میں سے یہ دو حروف آئے، حمزہ اور غین. تو جن کی وجہ سے ہم نے دونوں جگہ پر نون اصلی پر بھی اور نون تنوین پر بھی دونوں پر ہم نے اظہار کے ساتھ نون جو ہے وہ ان کو پڑھا ہے، اخفا سے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. غنہ ہم نے یہاں پہ نہیں کیا، لہٰذا کیونکہ دونوں جگہ پر حروف حلقی میں سے دونوں حروف ہے. سمجھ لی بات؟ جی. اب یہ قانون یاد رہے گا؟ جی. بولیے. جی. جی. تو سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ تمام صفات حروف کو ملحوظ رکھنا بھی اسی طرح لازم ہے جیسے مخارج میں ہم بات کرتے رہے کہ کسی حرف کی آواز دوسرے حرف سے نہ ملے، کسی حرف کی آواز دوسرے حرف سے نہ ملے. اسی طرح یہاں بھی جو میں نے بات کی ہے غنہ کے حوالے سے کہ کہیں غنہ ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا، کہیں نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے اور کہیں نون کے مخرج کو چھپا کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں جگہ پر نون پڑھا تو جاتا ہے مگر کہیں ظاہر کر کے اور کہیں مخفی کر کے. ٹھیک ہے. اور ظاہر کر کے نون ساکن کو پڑھنے پر جو ہے وہ اس کا نام اظہار ہے، اور مخرج کو چھپا کر جو ہے وہ پڑھنے کو اخفا علم تجوید کی زبان میں کہتے ہیں. اور سامعین محترم، تنوین کے نون کی جو بات کی ہے میں نے، وہ بھی واضح طور پر میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آسان سے آسان طریقے سے آپ سمجھ پائیں. تو سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے. یہ پروگرام روزانہ آپ دن میں 4 سے 5 بجے تک سماعت فرماتے ہیں. تو سامعین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل کے پروگرام میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان قاری محمد طاہر عباس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.